میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو مغرب کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث۔ سلف صالحین کا کیا عقیدہ تھا، اہل الحدیث کا کیا عقیدہ تھا۔ امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے اور بہت ساری باتیں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ تو کتاب شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ میری عادت رہی ہے، لیکن آج ہم لوگ ڈائریکٹ کتابی سے شروع کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج درس مختصر ہو۔ دیکھیے، ہماری بات چل رہی تھی کہ دیندار اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن گناہ گار اہل توحید کے لیے، جو توحید پرست ہیں۔ کچھ گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، جیسے کہ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی طرح سے ہوگی۔ ہم لوگ اس بات کو سن رہے تھے، شفاعت عظمیٰ بہت بڑی شفاعت ہوگی، اس کے بغیر حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے جنت کے دروازے کھٹکھٹانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور سب سے پہلے یہی امت جنت میں جائے گی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت ہوگی کہ جو بندہ جہنم میں چلا گیا ہے لیکن وہ توحید پرست تھا، کچھ گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے پھر اس آدمی کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ ہوگا ایسا، اور اس کی بہت ساری دلیلیں آئی، اور دوسرے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں شفاعت کرے گی، جیسے دوسرے نبی بھی شفاعت کریں گے، اور اسی طریقے سے فرشتے شفاعت کریں گے، مومن بندے شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کریں گے، اور ماں باپ کے لیے بچے شفاعت کریں گے، قرآن مجید شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ ہماری بات یہاں آ کر رک گئی تھی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل الحدیث کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ شفاعت ہے، قیامت کے دن ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ لیکن شفاعت کو کس نے انکار کیا؟ شفاعت کو انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے انکار کیا معتزلہ نے اور خوارج نے۔ معتزلہ نے اور خوارج نے شفاعت کا انکار کر دیا کہ شفاعت نہیں ہوگی۔ ان دونوں گمراہ جماعتوں کا اصل جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی کبیرہ گناہ کر لے، جو آدمی بھی کبیرہ گناہ کر لے، کبیرہ گناہ بولے تو جھوٹ، چغلی، چوری، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا ہے، کتاب الکبائر، تقریباً 60-70 سے زیادہ کبیرہ گناہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو کبیرہ گناہ اگر کوئی بندہ کر لے تو آدمی وہ کافر ہو جاتا ہے، آدمی وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ان کا اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے جب بندہ کافر ہو گیا تو کافر کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، کافر کی شفاعت نہیں کریں گے، کیسے کریں گے؟ لیکن ان کا یہ اصول ہی غلط ہے، ان کا یہ اصول ہی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ابھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے ان کی شفاعت میں کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو کوئی کتنا اصول بنائے، وہ اصول کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا، وہ غلط اصول ہے۔
وہ غلط اصول ہے. جیسے خودکشی کر لینا یہ کبیرہ گناہ ہے. خودکشی کر لینا کبیرہ گناہ ہے. تو اس کی وجہ سے بندہ اسلام ہی سے نہیں نکل جاتا. کوئی بھی کبیرہ گناہ سے بندہ اسلام سے نہیں نکل جاتا. لیکن خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اسلام سے نہیں نکل جاتا, اسلام سے نکل جاتا ہے. اب وہ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. اس وجہ سے ان کا یہ اصول کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ شفاعت ہوگا ہی نہیں, کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے شفاعت ہوگا ہی نہیں. لیکن یاد رکھیے اتنی بات کہ معتزلہ اور خوارج دونوں کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اس بات کو سمجھیے. تو دونوں میں کس طرح فرق ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں, معتزلہ جو گمراہ جماعت ہے, واصل بن عطا کی جماعت, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لیا, چوری کر لیا تو وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. لیکن جب تک دنیا میں زندہ ہے اس کو کافر نہیں کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک دنیا میں زندہ ہے اس کو کافر نہیں کہیں گے, اس کو مومن بھی نہیں کہیں گے, اس کو مومن بھی نہیں کہیں گے اور کافر بھی نہیں کہیں گے. یہ معتزلہ نے کہا. لیکن مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, جنت وہ نہیں جائے گا. یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت, اہل الحدیث اور منہج سلف سے بالکل ہٹا ہوا عقیدہ ہے, بالکل ہٹا ہوا عقیدہ یہ ہے. اور خوارج کا عقیدہ بھی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ جہنم میں چلا جائے گا, کافر ہو جائے گا. لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے خوارج کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کو کافر کہیں گے, دنیا میں بھی اس کو کافر کہیں گے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں دنیا میں کافر نہیں کہیں گے اور مومن بھی نہیں کہیں گے, مومن بھی نہیں کہیں گے اور کافر بھی نہیں کہیں گے. یہ دونوں کے بیچ میں ہے, دونوں کے بیچ میں ہے. لیکن خوارج کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کو کافر کہا جائے گا اور کافر کی طرح معاملہ کیا جائے گا, کافر کی طرح معاملہ کیا جائے گا. سلام نہیں کرنا, اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند, یہ سب کیا جائے گا. اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ دونوں میں بنیادی تھوڑا سا فرق ہے, بنیادی تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے. لیکن اور ایک بات یاد رکھیے کہ معتزلہ کے اندر, معتزلہ کے نزدیک 5 اصول ہیں جس کو اصول خمسہ کہتے ہیں. یہ سب بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے تاکہ گمراہ جماعتوں سے ہم بچ پائیں. ہمارا عقیدہ, ہمارا منہج بالکل صاف ستھرا ہے. ہمارا عقیدہ, ہمارا منہج بالکل صاف ستھرا ہے. تو معتزلہ کے اندر, معتزلہ کے نزدیک 5 اصول ہیں جن کو لوگ اصول خمسہ کہتے ہیں. یہ بہتری سے سمجھیے. پہلا اصول ہے توحید. دیکھیے معتزلہ کا پہلا اصول کیا ہے؟ توحید. ہم لوگ بھی توحید کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو توحید کا نام لے لے کر کے جیتے ہیں اور انشاءاللہ توحید کے نام ہی پر مریں گے. لیکن وہ بھی توحید کہتے ہیں, ان کا بھی پہلا اصول کیا ہے؟ توحید ہے. لیکن کیا ہم جس کو توحید کہتے ہیں وہی توحید کا معنی وہ لیتے ہیں؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے, معتزلہ کے نزدیک توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات سے بالکل پاک کر دینا, اللہ کے نام کو بھی نہیں ماننا, یہ توحید ہے. دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید ہے, اللہ ایک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. لیکن اللہ کی صفات بھی, اللہ کے نام بھی. وہ حدیث 99 نام والی حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی, جو آدمی یاد کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ کے بہت سارے نام ہیں. ٹھیک ہے, ہم اللہ کی توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات, توحید ربوبیت کو مانتے ہیں. لیکن وہ معتزلہ توحید کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا انکار کر دیا جائے اور تمام صفات کا انکار کر دیا جائے. بس ایک ذات کا اقرار کرو کہ اللہ ہے. بس اللہ سنتا ہے, سننے والا مت کہو, بولنے والا مت کہو.
یہ سب انکار کر دیتے ہیں، تمام صفات کا انکار کر دیتے ہیں، اور نام کتنا اچھا رکھے ہیں، توحید۔ توحید نام رکھنے سے کچھ کام ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ اللہ کا پورے نام اور صفات انکار کر دو، یہی توحید ہے ان کے نزدیک، یہی توحید ہے جو بالکل قرآن حدیث سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اور سلف صالحین کے عقیدے سے بالکل ہٹا ہوا، تو یہ ان کے نزدیک توحید کا یہ معنی ہے۔ اور دوسرا اصول ان کے نزدیک عدل ہے۔ 5 اصول ہے، ایک توحید، دوسرا عدل، اور ایک ہے منزلۃ بین منزلتین، اور چوتھا ہے الوعد والوعید، اور 5واں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ٹھیک ہے، سب کتنا اچھا لگ رہا ہے، دیکھیے توحید ہو گئی بات، عدل سمجھیے۔ عدل ان کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ اپنے کام کا خود خالق ہے، بندہ کچھ بھی کرے یہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خود اس کے ذمہ دار ہے۔ کیوں بولے تو اسی کو عدل نام رکھے، عدل نام رکھے، عدل بولے تو انصاف۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ کچھ بھی کرے اس میں اللہ کا دخل نہیں ہے، اللہ نہیں کچھ کرتا ہے، بندہ کچھ بھی کرے وہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا عمل ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین خالق ہے بندوں کے افعال کا بھی، بندوں کے کام کا بھی اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھا خلق و افعال العباد، بندوں کے کام کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور بہت ساری دلیل دی ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے گھر سے مسجد بھی آتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہی ہم کو چلنے کی توفیق دیتا ہے، ہم کو آنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کی اللہ تعالیٰ بندوں کے کاموں کو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیے ان کا اپنا لوجک ہے، قرآن حدیث کو لوجک سے سمجھے، صحابہ کرام کے طریقے سے نہیں سمجھے، سلف صالحین کے طریقے سے نہیں سمجھے، اس وجہ سے گمراہ ہوئے۔ وہ لوگ کیا ہے، اگر بندہ چوری کر لیا ٹھیک ہے تو ہم اللہ کو کیا قصوروار ٹھہرائیں گے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ جب چوری کر لیا تو اگر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کام کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے نام رکھا عدل، اس سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے نام رکھا عدل، انصاف، اور کہا کہ بندہ کچھ بھی کرے اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ان کا بہت خطرناک کتاب و سنت سے بالکل گیا گزرا یہ عقیدہ ان کا ہے، اصول ہے۔ اور تیسرا منزلۃ بین منزلتین، منزلۃ بین منزلتین، یعنی وہی کبیرہ اگر گناہ کر لیا تو نہ وہ دنیا میں جب تک زندہ ہے کافر بھی نہیں ہے اور مومن بھی نہیں ہے۔ منزلۃ ایک منزل میں ہے، بین منزلتین 2 درجوں کے بیچ میں، ایک کفر ایک چیز ہے اور ایک ایمان ایک چیز ہے، دونوں میں نہیں ہے، بیچ میں ہے، دونوں میں نہیں ہے، بیچ میں ہے۔ اسی وجہ سے کبیرہ گناہ کرنے والے کو دنیا میں نہ ہی کافر کہیں گے اور نہ ہی مومن کہیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، مومن ہے وہ، اسلام سے خارج نہیں ہو گیا ہے، مومن ہی ہے، گناہ گار گناہ ہو گیا اتنا گناہ گار ہے، زیادہ سے زیادہ فاسق کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں کہتے ہیں کہ چلا جائے گا، اور جب تک دنیا میں زندہ ہے وہ کافر بھی نہیں مومن بھی نہیں، بیچ میں لٹکا ہوا ہے، مرتے تب تک یہ لٹکا ہی رہے گا۔ تو اسی وجہ سے ان کا یہ عقیدہ ہے منزلۃ بین المنزلتین، یہ ان کا اصول ہے، یاد رکھیے ان کا یہ اصول ہے۔ اور چوتھا اصول ہے الوعد والوعید، الوعد والوعید، الوعد کا مطلب ہے کہ مومن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں خوشخبری سنا دیا ہے، وعدہ کیا کہ جنت میں جگہ دوں گا، اور وعید کے معنی دھمکی، اللہ تعالیٰ نے کافر کو دنیا ہی میں سنا دیا، دھمکی دے دیا کہ میری رحمت سے دور رہو گے، ایسا ہوگا ویسے ہوگا۔ تو
تو جب دنیا میں اللہ رب العالمین نے مومن کے لیے خوشخبری سنا دیا ہے کہ جنت میں جاؤ گے، اور کافر کے بارے میں وعید سنا دیا ہے، اور گناہگار کے لیے وعید سنا دیا ہے، تو اب وہاں قیامت کے دن کوئی بھی آدمی گناہگار کے لیے شفاعت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے سنا دیا ہے کہ یہ گناہگار کے لیے یہ وعید ہے، یہ وعید ہے۔ اور اسی اصول، یہ جو چوتھا اصول ہے الوعد والوعید، اسی وجہ سے ان لوگوں نے شفاعت کا انکار کیا، شفاعت کا انکار کیا کہ کوئی کبیرہ گناہ کر لے، جب گناہ گار ہے اور گناہ کی وعید اور دھمکی اللہ تعالیٰ نے سنا دیا ہے تو قیامت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کیوں کریں گے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم شفاعت کریں گے۔ تو یہ جھوٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کا اصول ہی غلط ہے۔ اور پانچواں جو اصول ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نام کتنا اچھا لگ رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لیکن ان کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلے چار گزر گئے اسی کا دوسرے کا حکم دینا اور اس کے خلاف جو چیزیں اس سے روکنا، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ جو پانچ اصول ہیں، پانچ میں سے چار جیسے توحید، عدل، منزلۃ بین منزلتین اور الوعد والوعید، اسی کو دوسرے کو سمجھانا، دعوت دینا، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اس سے روکنا، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ ان کا پانچ اصول ہے، اپنا گڑھا ہوا بنایا ہوا ہے، اپنا گڑھا اور بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات سے ہم کو کبھی امید ہے کہ یہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہے ہم لوگوں کو، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اس بات کی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ شفاعت کا معاملہ ختم ہو گیا، اتنی سی بات باقی رہ گئی تھی گزشتہ ہفتہ۔ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یؤمنون بالحوض والکوثر وادخال فریق من الموحدین الجنۃ بغیر حساب ومحاسبۃ فریق منهم حسابا یسیرا وادخالهم الجنۃ بغیر سوء یمسهم وعذاب يلحقهم وادخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم واخراجهم منها والحاقهم باخوانهم الذين سبقوهم الى الجنه ويعلمون حقا يقينا ام مذنبي الموحدين لا يدخلون في النار ولا يتركون فيها ابدا فاما الكفار فانهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا۔ یہ ہے اس کا ہم لوگ مفہوم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل الحدیث، اہل سنہ والجماعہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، حوض اور کوثر پر، حوض اور کوثر پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ توحید پرست کی ایک جماعت جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گی، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شمار کر لے۔ اور کہتے ہیں کہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ توحید پرست کی ایک جماعت کو ہلکا حساب دیا جائے گا، ایک تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اہل توحید کی جماعت ایسی ہوگی جن کو حساب یسیرا، ہلکا حساب ہوگا، اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ان کو کوئی تکلیف اور کوئی عذاب چھوئے گی نہیں، بغیر تکلیف کے، بغیر عذاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ گناہگاروں کی ایک جماعت گرچہ توحید پرست ہے، توحید والے ہیں، لیکن وہ گناہ کیے ہوئے، تو گناہگاروں کی ایک جماعت جہنم میں داخل کر دی جائے گی، اللہ ہم کو بچائے۔ گناہگاروں کی ایک جماعت جہنم میں داخل کر دی جائے گی، لیکن پھر سزا کاٹنے کے بعد پھر وہ لوگ آزاد کیے جائیں گے، جہنم سے آزاد کیے جائیں گے اور جہنم سے نکالے جائیں گے، اور پھر ان کو نکالنے کے بعد وہ ان لوگوں میں پھر ملا دیے جائیں گے جو پہلے جنت میں چلے گئے۔ یہ توحید کی برکت ہے، یاد رکھیں،
یہ توحید کی برکت ہے. کچھ توحید پرست پہلے بغیر حساب کی جنت میں چلے گئے نا، اور کچھ لوگ تھوڑے سے حساب کتاب ہو کر کے جنت میں چلے گئے. کچھ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن پھر ان کو نکالا جائے گا، پھر ان کو نکالا جائے گا. اور پھر پہلے لوگ جو بغیر حساب کتاب کے چلے گئے یا تو تھوڑی سی عذاب ہوئی، پہلے ان کے بھائی اخوانہم بے اخوانہم کہا کہ ان کے بھائی جو پہلے جنت میں چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، ان کو ملا دیا جائے. اور کہتے ہیں وَيَعْلَمُونَ حَقًّا يَقِينًا، اور اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ اس بات کو جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے، یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ توحید پرست کے گناہگار ہمیشہ جہنم میں جائیں گے نہیں. جن کے پاس توحید ہے، شرک نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائیں گے. وَلَا يُتْرَكُونَ فِيهَا أَبَدًا، اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑے جائیں گے، ان کو نکالا جائے گا. اس بات کو یقین کے ساتھ اور حق جانتے ہیں، یقین اس بات پر رکھتے ہیں اور حق جانتے ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا الْكُفَّارُ، رہی بات کافروں کی، یہ تو توحید پرستی کی بات ہو گئی. رہی بات کافروں کی، ان کے بارے میں اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے اور سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے فَإِنَّهُمْ يُخَلَّدُونَ فِيهَا، کہ کافر لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا، اور جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. کہتے ہیں کہ وَلَا يَسْتَعْتَبُونَ، اور ان کو توبہ کا چانس نہیں لیا جائے گا. کافروں کو مرنے کے بعد آخرت میں اب کوئی توبہ کا چانس نہیں دیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ اسی جہنم میں یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، نکلنا اب نہیں ہوگا. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ہم کبھی نہیں نکالے جائیں گے، اب نکلنے سے مایوس ہو جائیں گے. وَلَا يَتْرُكَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ عُصَاةِ أَهْلِ الْإِيمَانِ أَحَدًا، اور کہتے ہیں اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے گناہگاروں میں سے کسی ایک کو بھی ہمیشہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا. اہل ایمان میں سے کسی گناہگار، کتنا گناہ کیا ہے لیکن توحید اس کے پاس ہے، شرک نہیں کیا ہے، تو ہمیشہ کے لیے کسی بھی گناہگار کو جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، اس کو نکالا ہی جائے گا. یہ اس بات پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ایمان اور عقیدہ ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اچھا، انہوں نے جو اتنی بات کہی ہے حوض اور کوثر وغیرہ کے تعلق سے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک دو دلیلیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے اتنی بات یاد رکھیے، حوض اور کوثر یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. حوض اور کوثر یہ دونوں الگ الگ ہیں. محشر میں حوض ہوگا، محشر جب قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض دیا جائے گا. تمام پیغمبروں کو حوض اللہ تعالیٰ دے گا، سب پیغمبروں کو حوض دے گا. بخاری کی ایک روایت ہے کہ پیغمبر وہاں رشک کریں گے، فخر کریں گے. جس کے پاس جتنے زیادہ لوگ آئیں گے وہ اتنا زیادہ رشک کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ میرے ہی حوض پر آئیں گے، میرے ہی حوض پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے پانی کو پینے کی توفیق دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اس پانی سے پی لے گا کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے ہٹایا جائے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ہٹایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے اپنے دین کو بدل لیا تھا، آپ کے بعد ان لوگوں نے اپنے دین کو بدل لیا تھا، ایسے کام کر رہے تھے جس کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا. تو یا تو مرتد، منافق، نفاق اکبر، یا تو بدعت مکفرہ، ایسے کرنے والے لوگوں کو وہاں حوض کا پانی نہیں نصیب ہوگا. کوثر کیا ہے؟ جنت کا ایک نہر ہے. کوثر جنت کا ایک نہر ہے، اور اسی سے پانی آئیں گے، دو نالوں سے. یہ پوری حدیث میں بات ہے، دو نالوں کے ذریعے سے پانی آئیں گے اور وہ پانی حوض میں جمع ہوگا. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے لوگوں کو پلائیں گے، اسی پانی سے لوگوں کو پلائیں گے. تو یہ بات ہے. اچھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. کئی حدیث اس کے بارے میں ہے. ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بین ایلا الی صنعاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حوض جو ہے اتنا بڑا ہوگا جتنا ایلا اور صنعاء کی دوری ہے. اور دوسری روایت میں ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں کہ کما بین عدن الی عمان، جتنا عدن سے عمان تک ہے دوری، اتنا دوری حوض اتنا بڑا ہوگا. ایک حدیث میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ ما بین الکعبۃ الی بیت المقدس، کہ جتنا کعبہ سے بیت المقدس فلسطین کی دوری ہے اتنا بڑا وہ حوض ہوگا. اللہ اکبر، دیکھیے کتنا بڑا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کے چاروں اور برابر ہوں گے. ایسا نہیں کہ صرف لمبائی ہے نا، چاروں طرف برابر ہوں گے، چاروں طرف برابر ہوں گے. آپ سوچئے کہ مکہ سے فلسطین 1000 سے زیادہ ہے، تقریباً 1300-1400 کلومیٹر ہے. تو اتنا بڑا حوض، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی بھی سب سے زیادہ ہے نا، تو اتنا بڑا حوض ہوگا. اور ایک ہے حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ حوض ہوگا بین جربہ و ازرح، یہ ملک شام کے 2 گاؤں ہیں. تو یہ جربہ اور ازرح اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، لیکن اس کو سمجھیں گے اور ایک حدیث سے تو آپ کو اور آسانی ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بخاری کے اندر حدیث نمبر 6570 پر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حوضی مسیرۃ الشہر، دیکھیے میرا حوض اتنا بڑا ہوگا کہ 1 مہینہ کوئی سفر کرے تو کتنا دور جائے گا اتنا میرا حوض بڑا ہوگا. 1 مہینہ کہاں چلے جائیں گے؟ 1 مہینے میں 1 مہینہ بندہ کتنا دور سفر کرے گا اتنا بڑا میرا حوض ہوگا، اتنا بڑا میرا حوض ہوگا. اور اس کے پانی کیسا ہوگا؟ دیکھیے یہ سب سنتے ہیں تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ وہ پانی، وہ حوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پینے کی توفیق دینا. یہ جنتی لوگوں ہی کو نصیب ہوگا، اہل حق کو نصیب ہوگا، توحید پرست سنت پر چلنے والے لوگوں کو نصیب ہوگا. وہ اسی وجہ سے ہم کو اسے کام کرنا اور بدعت، خرافات، شرک سے بچے رہنا. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماؤہ ابید من اللبن، کہ اس حوض کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. دودھ کتنا سفید ہوتا ہے، اس سے زیادہ، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ خوشبو ہوگی. اس پانی کے اندر ایک خوشبو ہوگی اور وہ خوشبو مشک، سب سے بہترین خوشبو مشک کے اندر ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ خوشبودار وہ پانی ہوگا. اور فرمایا وَقِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے جو برتن ہوں گے، لوٹے ہوں گے، لوٹے برتن جس سے پانی پئیں گے، وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے. آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں؟ کوئی نہیں گن سکتا ہے. اتنا زیادہ آسمان کے ستاروں کی طرح اس میں لوٹے برتن ہوں گے جس سے پانی پیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ ایک بار اس سے پی لے تو کبھی پیاسا وہ نہیں ہوگا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ احلی من العسل، اصل کہ وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. یہ حدیث ہے. اور کوثر کے بارے میں بات آئی کہ جنت کا نہر ہے، جنت کا نہر ہے. اور یاد رکھیے یہ جو جنت کا نہر ہے جس سے پانی نکل کر کے حوض میں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نہر کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، نہر کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے. اور وہ جو پانی بہے گا موتی اور یاقوت کے پتھروں پر پانی بہے گا. اب کتنا زبردست وہ پانی ہوگا، کتنا صاف ستھرا پانی ہوگا. سوچیے کتنا صاف ستھرا پانی ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اور وہ نہر کوثر کا پانی بھی کس طرح ہوگا؟ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. حافتاہ من الدرر المجوف والذهب
اور کہتے ہیں کہ دونوں کنارے، اس نہر کے دونوں کنارے بڑے بڑے موتیوں کے کھول والے گھر ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک موتی اتنا چھوٹا کسی کو مل جاتا ہے تو آدمی کیا سمجھتا ہے کہ کتنا بڑا مالدار۔ وہاں کوثر جو نہر ہے اس کے کنارے کھولدار بڑا موتی کی طرح گھر ہی ہوں گے۔ گھر کتنا بڑا، ایک ہی موتی اتنا بڑا ہوگا کھولدار تو موتی۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ سونا، دونوں کنارے سونا ہوگا، وہ مجراہ علی الیاقوت والدرر، اور اس کا جو پانی بہے گا یاقوت کے اوپر بہے گا اور موتیوں کے اوپر بہے گا۔ دنیا میں جو ندی نالے ہوتے ہیں کیچڑ رہتا ہے، کنکر رہتا ہے، پتھر رہتے ہیں، لیکن جو کوثر ہے اس میں جو پانی بہے گا وہ موتی کے پتھر ہوں گے۔ یاقوت بہت مہنگا پتھر ہے، آپ پتہ لگائیے ہندوستان میں اور دوسرے جگہ پتہ لگائیے ریٹ، یاقوت بہت قیمتی پتھر ہے، اور وہ بھی آج کل گھیس گھاس کر کے راجستھان سے پتھر لا کر کے گھیس کر کے یاقوت بول کر کے بیچ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، انگوٹھی بنا لینا، گلے میں ڈال لینا، ایسے کرتے یاقوت پتھر۔ یہ سب جو ہے نا ٹھگنے والے لوگ ہیں، یہ ٹھگنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو یاقوت کی پہچان بھی نہیں ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ تینتن، کہتے ہیں کہ وہ جو نہر کوثر ہوگا اس کے اندر جو کیچڑ ہوگا مٹی، یہ اس مٹی کی خوشبو مشک عنبر سے بھی زیادہ ہوگی، مشک عنبر سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ سب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، حوض کے بارے میں کن لوگوں نے انکار کیا؟ کن لوگوں نے انکار کیا؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ حوض ہے، کوثر ہے، ٹھیک ہے۔ کن لوگوں نے انکار کیا؟ تو کہتے ہیں قد خالف اہل السنت والجماعہ فی الحوض والکوثر، کہتے ہیں کہ حوض اور کوثر کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے خلاف کرنے والے کون ہیں؟ المعتزلہ والروافض، معتزلہ نے اور روافض۔ روافض بولے تو شیعہ کی ایک جماعت روافض ہے، شیعہ کی ایک جماعت روافض ہے۔ شیعہ میں تقریباً 30 فرقے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ شیعہ کے اندر تقریباً 30 فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے بہت بڑے اہل حدیث عالم علامہ احسان الہی ظہیر پاکستان کے تھے، انہوں نے شیعوں کے بال سے کھال نکال دی اور شیعوں کے بارے میں بہت ساری عربی میں بھی اردو میں بھی کتاب لکھی، شیعہ و اہل بیت، شیعہ و القرآن، شیعہ و سنہ، اس طریقے سے شیعوں کے عقیدے کو پورا پرجا کر کے رکھ دی۔ اور اس سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ ایک کتاب لکھا، منہاج السنہ، تو اس کے اندر شیعوں کے بہت سارے عقیدے کو غلط ثابت کر کے دکھایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو معتزلہ اور روافض، شیعوں کے اندر غالب فرقہ روافض کا ہے، اس میں اسماعیلیہ ہے، اسماعیلیہ بھی ایک ہے، اثنا عشریہ ہے، یہ فرقوں کے نام ہیں شیعوں کے۔ تو یہ دونوں فرقوں نے حوض کا، کوثر کا انکار کر دیا، حالانکہ اب دیکھیے انا اعطیناک الکوثر ہے کہ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ دیکھیے اسی وجہ سے صحابہ کی سمجھ سے ہٹیں گے تو بالکل آیت پڑھیں گے لیکن انکار کر دیں گے، آیت پڑھیں گے لیکن انکار کر دیں گے، تو حدیث پڑھیں گے لیکن انکار کر دیں گے، یا تو اس کا دوسرا معنی نکال دیں گے۔ اسی وجہ سے صحابہ کے طریقے سے ہٹنا ہی نہیں چاہیے، ہٹنا ہی گمراہی ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے سے ہٹ جانا ہی گمراہی ہے۔ اور اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سلف صالحین کا منہج یعنی طریقہ، منہج کا معنی راستہ، طریقہ۔ سلف بولے تو صحابہ تابعین اتباع تابعین، اسی کا نام منہج سلف ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے اچھا، معتزلہ نے اس کا انکار کر دیا۔ معتزلہ، دیکھیے معتزلہ کا اصول یہ ہے، حوض اور کوثر غیبیات میں سے ہے، غیبیات میں سے ان کے غیبیات کے بارے میں دو اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صحیح حدیث ہونا، ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اور دوسرا اگر صحیح حدیث بھی ہے لیکن عقل پر اترنا، عقل پر اترنا، کوئی بھی کتنا صحیح حدیث ہو لیکن ان کی عقل سے میچ اگر کھا گئی وہ حدیث تو وہ صحیح ہے مان لیں گے، ورنہ کتنوں حدیث صحیح ہے لیکن عقل پر نہیں اترتی اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔
روافض نے دیکھیے، کچھ روافض مانتے ہیں، کچھ شیعہ حوض اور کوثر کو مانتے ہیں، لیکن روافض اس کا انکار کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ کیسا کیوں کرتے ہیں؟ روافض حوض ہی کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حوض کو مانیں گے تو حوض سے، وہ حدیث میں بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض سے کسی کو ہٹائے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ان کو کیوں ہٹا رہے ہے نا. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قوم کو ہٹایا جائے گا، بھگایا جائے گا. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ہٹایا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب اصحابی، اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی صحابی، میرے ساتھی اصحابی کہیں گے، لفظ اصحابی کہیں گے. تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابی ہیں جو ہٹائے جائیں گے. شیعہ کہتے ہیں جو حوض سے ہٹائے جائیں گے اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کو ہٹایا جائے کیونکہ سارے کے سارے منافق بن گئے تھے. استغفر اللہ، یا تو کافر ہو گئے تھے. کہیں گے یا تو یہ مانو یا تو حوض کا انکار کرو، یا تو یہ مانو یا تو حوض کا انکار کرو. تو کہتے ہیں حدیث کو کیوں ہم انکار کریں گے، حوض ہی کا انکار کر دیتے ہیں. دیکھیے تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہوں گے، وہ صحابی نہیں ہوں گے. کیونکہ صحابی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوں اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا ہو، ایمان کی حالت ہی میں انتقال ہوا ہو، یہ صحابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ الذین ارتدوا بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے تھے. کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے کہ نہیں، ایمان سے خارج ہو گئے تھے. جیسے کہ ایک واقعہ یہاں بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں، مسلم کے اندر ہے کہ ایک آدمی عیسائی تھا، اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یہ لکھو. وہ بندہ لکھ بھی رہا تھا، لیکن پھر کیا وہ عیسائیت میں چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو، عیسائیوں کو کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، میں جو کچھ لکھتا ہوں اتنا ہی معلوم ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور وہ عیسائی میں جا کر کے مر گیا، عیسائی بن کر کے ہی مر گیا. لیکن اس کی جو حشر ہوئی، اللہ بچائے، کیا ہوا؟ عیسائیوں نے دفنایا. صبح ہوئی قبر نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا تھا. دوبارہ ان کے عیسائی ساتھیوں نے دوبارہ بہت اندر گڈھا کھود کر کے دفنایا. پھر دوسرے دن پھر مٹی نے اٹھا کر پھینک دیا. تو وہ لوگ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسا کر رہے ہیں. پھر تیسرے دن بہت اندر گڈھا کھود کر کے رکھ دیا. تیسرے دن بھی یہ حالت ہوئی. تو ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا یہ کوئی آدمی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو دیکھیے وہ اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بہت سارے ایسے لوگ مرتد ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی لوگ مرتد ہو گئے، آپ کے انتقال کے بعد بھی کچھ لوگ مرتد ہو گئے. تو وہ مرتد لوگ ہوں گے جو ہٹائے جائیں گے. اور منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے لیکن نفاق ان کے اندر تھا، نفاق اکبر تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول منافق آدمی تھا. تو اس طریقے سے تو وہ لوگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد جنہوں نے بدعات کیا، دین کو بدل لیا، وہ لوگ ہوں گے. صحابی کوئی نہیں اس میں داخل ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کوئی بھی صحابی حوض کوثر سے ہٹائے نہیں جائیں گے، بلکہ سب سے زیادہ حوض اور کوثر کے پانی کو پینے کے حقدار وہی ہیں. اس امت میں سب سے زیادہ حقدار وہی ہے. اور کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ساتھی بنے. تو یہ مراد ہے. تو ان لوگوں نے، روافض نے اس طریقے سے دماغ لگا کر کے اس کو یہ کر دیا ہے. تو اس طریقے سے اشاعرہ نے بھی اس کو عجیب کہہ دیا. کہتے ہیں کہ اشاعرہ کا بھی اس طریقے سے مسئلہ ہے. غیبیات کے بارے میں بھی انہوں نے، اشاعرہ کے کئی جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت نے، اہل سنت والجماعت نے جو طریقہ اپنایا حوض کو ثابت کرنے کا، ان لوگوں نے دوسرا طریقہ اپنا دیا کہ عقل اور نقل. عقل اگر قرآن حدیث ہے تو عقل میں ہمارے فٹ ہونا چاہیے تب ہم مانیں گے.
ثابت کچھ لوگ مانے لیکن عقل سے مانے، حدیث سے نہیں مانے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں اور صحیح احادیث کو قبول کر کے مانتے ہیں، صحیح احادیث کو قبول کر کے مانتے ہیں، یہی ہمارے سلف کا عقیدہ رہا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک ہم لوگ اور ایک اصول پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی بہت بہترین اصول ہے۔ کہتے ہیں کہ وَيَشْهَدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَبْصَارِهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها۔ امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یاد رکھیے یہ اصول، یہ عقیدہ ہمارے بہت بڑے عقیدوں میں سے ہے۔ یہ عقیدہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مومن لوگ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے، اور کیسے دیکھیں گے؟ بے ابصار ہی، اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کیا کہا؟ دل سے دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا اپنے رب سے مراد یہاں اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سب باطل ہے، یہ سب باطل ہے۔ بلکہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھیں گے، اتنی وضاحت، اپنی دونوں آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے، دیکھیں گے۔ اس بات میں ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس بات میں ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں عقیدہ ہے؟ علی ما ورد به الخبر الصحیح، کیونکہ اس کے بارے میں صحیح احادیث آئی ہوئی ہیں، صحیح احادیث آئی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انکم ترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے 14 تاریخ کے چاند کو دیکھتے ہو۔ 14 تاریخ کے چاند مکمل ہوتا ہے، دیکھیے ایک سے تھوڑا سا، ایک تاریخ کی چاند بالکل باریک ہوتا ہے، ایسے سے بڑھتے 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 14 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر وہاں سے گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے 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 29 تک بالکل غائب ہو جاتا ہے، نہیں دکھائی دیتا، پھر سے نیا شروع ہوتا ہے۔ تو 13 14 15 تاریخ کی چاند مکمل دکھائی دیتا ہے، تو اس کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تم 14 تاریخ کی چاند کو دیکھتے ہو اسی طریقے سے اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہاں آپ کو شک ہوگا، کیسے شک ہوگا؟ یہاں تو چاند سے اللہ کو تشبیہ دے دی ہے نا، چاند سے اللہ کو تشبیہ دیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التشبیہ فی ھذا الخبر رؤیا بالرؤیا، یہ دیکھنے سے تشبیہ ہے، اللہ کو چاند سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ جس طریقے سے تم دیکھنے میں چاند کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دیکھنا، صرف دیکھنے سے تشبیہ دیے ہیں، اللہ کو چاند نہیں کہہ دی اور چاند کو اللہ نہیں کہتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری حدیثوں کو میں نے الانتصار میں جمع کر دیا ہے۔ ان کی امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الانتصار ہے، کہتے ہیں اس میں بہت ساری حدیثوں کو میں نے اس کے تعلق سے جمع کیا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مومن لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 20 پر 2 اور 20 پر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے بالکل تازہ ہوں گے، قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہ بالکل صاف ہے، آیت بالکل صاف ہے، الی ربہا ناظرہ، کہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اسی آیت کے ذریعے سے ہمارا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے اور تابعین میں سے سارے تابعین، اور محمد بن کعب، عبد الرحمن بن ثابت، حسن بن ابی الحسن، اکرمہ، ابو صالح، سعید بن جبیر، اور جتنے بھی صحابہ تابعین ہیں، ایک نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا. سب نے یہی کہا، تمام صحابہ نے اور تابعین نے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. لیکن معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں. بار بار معتزلہ آ رہا ہے، معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں جو ہے کہ اپنے رب کو دیکھیں گے، وہ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں اور اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں اپنے رب کو دیکھنے کا مطلب یہ کہ اپنے رب کے نعمت کو دیکھیں گے، اپنے رب کے نعمت کو دیکھیں گے. اور دوسرا معنی معتزلہ یہ لیتے ہیں کہ انتظار کریں گے. الی ربہا ناظرہ کا مطلب کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا انتظار کریں گے. یہ غلط معنی ہے، دونوں معنی غلط ہے. صحیح معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن بندے اپنے رب کو دیکھیں گے، اور دو جگہ ہوگا یہ دیکھنا، محشر میں بھی دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیکھیں گے. اور سب سے بڑی خوشی جنتی لوگوں کو یہی ہوگی، سب سے بڑی نعمت جنتی لوگوں کو یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. یہی سب سے بڑی ان کی یہ ہوگی. اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7435 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے کہا انکم سترون ربکم عیانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو امام صابوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اصول یہ لکھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھو گے. وہاں دل کی آنکھ دل سے دیکھیں گے ویسا نہیں، یہ تعویل ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھیں گے. اور بخاری کی حدیث نمبر 570/3 میں پڑھیے، اس میں اور ایک روایت ملے گی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر الى القمر ليلة البدر، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 تاریخ کی چاند کو دیکھا، 14 تاریخ کی چاند کو دیکھا اور کہا کہ اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، یاد رکھو تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو. اور پھر کہا لا تزامون، دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور ایک بات کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کا دیدار آسان ہو جائے. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَفْعَلُوا. آپ نے کہا اگر تم کو طاقت ہے تو سورج نکلنے سے پہلے کی نماز، سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی. اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی عصر، ان دونوں نمازوں، یہ دونوں نمازیں چھوٹ نہ پائے، یہ دونوں نمازیں چھوٹ نہ پائے. اس سے محدثین نے کہا کہ جو آدمی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے انشاءاللہ اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کے بعد ان دونوں باتوں کو کہا، دونوں نمازوں کا تذکرہ کیا. اور یہی دونوں نمازیں سب سے زیادہ آدمی کو چھوٹتی ہے، سب سے زیادہ آدمی کو یہ دونوں نماز چھوٹتی ہے، عصر کی اور فجر کی. دونوں، ایک تو قیل اللہ کا وقت ہے اور ایک اسی میں فجر میں ہی نیند سب سے میٹھی ہوتی ہے، بندہ سو جاتا ہے، شیطان سلا دیتا ہے، کیونکہ رب کا دیدار بھی اتنا بڑا، اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے محروم کرنا ہے نا شیطان کو. اور جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا دن بھر اللہ کے ضمن میں، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت سے اس کو ہٹانا ہے شیطان کو. تو اس طریقے سے بات ہے. اور قرآن مجید میں سورہ یونس ہے جو 10ویں نمبر کی سورہ ہے، سورہ یونس 10 نمبر کی سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 20/6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہوگا.
حسنہ بولے تو جنت ہوگا، وزیادۃ، اور اس سے بھی زیادہ ہوگا. یہ زیادہ جو ہے جنت تو مل گئی نیکی کرنے والے کو، اور زیادت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کیا. سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3105 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دخل اہل الجنت الجنہ نادى منادی، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو پکارنے والا ایک پکارے گا ان لکم عند اللہ موعدا، دیکھو تم سب کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے. دیکھیے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک پکار یہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ وہ وعدہ اب پورا کرنا چاہتا ہے، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہتا ہے. تو جنتی لوگ کہیں گے کہ الم تبید وجوہنا، اے اللہ تعالیٰ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا ہے؟ جنت میں آئے ہیں، ہمارے چہرے روشن ہو گئے ہیں. وَنُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اے اللہ تعالیٰ تو نے تو ہم کو جہنم سے بچا لیا ہے. وَتُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا ہے، اور کیا ہم کو اور کون سا وعدہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيَكْشَفُ الْحِجَابَ، اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا. فَوَاللَّهِ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم اللہ کی، جو کچھ ان کو نعمتیں جنت میں ملی ہیں ان سب سے زیادہ محبوب اور پسند یہی آئے گی کہ اپنے اللہ کو ایک نظر دیں، ایک نظر اللہ کو دیکھ لیں. جنت میں جتنوں بھی نعمت ملی ہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسند یہی نعمت ہوگی. اللہ کا دیدار ایک نعمت ہوگا، اللہ کا دیدار ایک نعمت کے طور پر ہوگا، اور یہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا، اہل توحید کو نصیب کرے گا. یہ بات ہے. تو اس طریقے سے ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن کن لوگوں نے انکار کر دیا؟ وہی معتزلہ نے انکار کر دیا اور جہمیہ نے انکار کر دیا. ان کے انکار کی دو وجہ ہے، ایک عقل اور ایک دلیل. وہ لوگ دلیل قرآن سے دیتے ہیں، تعجب کی بات ہے، لیکن بات وہی ہے کہ قرآن سے کوئی کتنا دلیل دے، اس آیت کو صحابہ نے کیسے سمجھا، تابعین نے کیسے سمجھا؟ کیا وہ لوگ یہی سمجھے تھے جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل بات ہے. تو عقل سے ان لوگوں نے انکار کر دیا. عقل، یہ ان لوگوں نے عقلی کیا دلیل دیا؟ کہتے ہیں کہ لو کان اللہ یرا فی الآخرہ لکان فی جہتی وما کان فی جہتی فہو جسم. کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جہت ہوگا. مطلب آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی اگر کسی چیز کو دیکھیں گے تو کسی سائڈ میں ہوگا تبھی تو دیکھیں گے. کوئی چیز ہم دیکھیں گے تو کسی ایک سائڈ میں ہوگا نا، پورب میں ہو، پچھم میں ہو، اوپر ہو یا نیچے ہو، کوئی سائڈ ہوگا نا جس کی طرف دیکھیں گے. تو کہتے ہیں معتزلہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے مومن بندے قیامت کے دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک جہت میں اللہ ہوگا، اللہ ایک جہت میں ہوگا اور اس کا جسم بھی ہوگا تبھی تو دیکھیں گے. اور کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. یاد رکھیے یہ عقیدہ ہی گڑبڑ ہے، یہ عقیدہ ہی گڑبڑ ہے. ابھی بھی ہم لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کا جہت ہے، اللہ کا جہت ہے، جہت سائڈ ہے. یعنی اللہ کا کون سا جہت ہے؟ اللہ کا جہت العلو ہے، اللہ بلند ہے، اوپر ہے، یہ سائڈ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیوں کہتے ہیں؟ یہی لوجک سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی سائڈ میں مانیں گے، کسی طرف مانیں گے، کسی جہت مانیں گے، اس کا یہ مطلب ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک جگہ پر ہے، ایک جگہ پر ہے، اس کا جسم بھی ہے. اسی وجہ سے وہ اصل میں جسم کا انکار کرتے ہیں اور اسی سے یہ عقیدہ نکلا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو جسم بھی نہیں ماننا پڑے گا اور جہت بھی نہیں ماننا پڑے گا. لیکن یہ سب قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہے، کیونکہ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ اوپر رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. اور الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اس آیت کے خلاف ہے. 7 جگہ قرآن مجید ہے.
اور قرآن میں آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں کہ آسمان میں جو رب ہے اس سے تم نڈر ہو گئے ہو، اس بات سے نڈر ہو گئے ہو، کون اڑا رہا ہے پرندوں کو؟ تو یہ سب آیتیں، بہت آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا۔ تو دنیا میں بھی بہت سارے گمراہ فرقے، تعجب کی بات ہے کہ بہت سارے تبلیغی جماعت بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی جہت نہیں۔ اسی وجہ سے سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے تبلیغی جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے سے بھی یہ خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ تھا، جیسے کہ فقہ الاکبر میں ہے اور عقیدہ الطحاویہ میں ہے، جس کی شرح امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور اس کو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں عقیدہ الطحاویہ، کیونکہ صحیح عقیدہ ہے۔ عقیدے میں یہ گڑبڑ ہے، یہ ماتریدی اور اشعری عقیدے میں ہیں۔ اور ابھی بھی دیوبند کا ویب سائٹ کھولیے اور دیکھیے ماتریدیہ، اشاعرہ اور دیوبند، تو آپ کو ملے گا کہ ماتریدی اور اشعری یہ ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہے ان کی ویب سائٹ میں، ان کی ویب سائٹ میں ہے۔ تو جبکہ یہ دونوں اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے گروپ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے کہا جو آدمی اللہ کو عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو آدمی اللہ کو عرش پر مانتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ عرش کہاں ہے اس کو معلوم نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ یہ بات فقہ الاکبر کے اندر اور عقیدہ طحاویہ کی شرح ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ تو تعجب کی بات ہے کہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے، اور بہت سارے صوفی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں، ان کا یہی مسئلہ ہے، ہر جگہ ماننے کا لوجک اور بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جہت تسلیم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جہت ہے، اور اللہ تعالیٰ علو ہے، یعنی بلند ہے، اوپر ہے۔ هو القاہر فوق عبادہ، وہ اللہ تعالیٰ قاہر ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری قرآن مجید کی آیت ہے اور حدیث ہے۔ آسمانی دنیا پر اللہ نزول کرتا ہے، تو آسمان کہاں زمین میں ہے یا ہر جگہ ہے یا اوپر ہے؟ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ تو یہ صاف صاف دلیل ہے۔ تو ان لوگوں نے اس طریقے سے معتزلہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ دیکھیں گے تو کہنا پڑے گا کہ سائڈ میں ہے اور جسم بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ نے، تابعین نے جسم کے بارے میں کچھ بات ہی نہیں کیا، ہم کو یہ سب بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں یہ سب کچھ بھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، یہ حدیث میں بات مان لیتے ہیں، ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے، ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے۔ وہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اس چھوٹی سی آنکھ میں کیسے ہم گھیر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ عقل دوڑانا ہے، لوجک۔ قرآن اور حدیث سمجھ عقل میں آئے، نہیں سمجھ میں آئے تو کیا کہیں گے؟ قرآن ہی غلط ہے یا عقل غلط ہے؟ عقل کی کمی ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی عقل کی کمی ہے۔ تو اب بندہ کیا کرتے ہیں وہ کہ اگر ہم کہیں گے کہ دیکھیں گے تو اتنا بڑا اللہ کسی ایک سائڈ میں کیسے آ جائے گا اور اتنی چھوٹی سی آنکھ میں کیسے گھیر سکتے ہیں؟ تو یہ لوجک ہے۔ اب اپنے دماغ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر رکھیں تو کدھر جائے گا بندہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنائے گا، لیکن جس کا دماغ خراب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دے گا اور اپنی عقل کو مان لے گا۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ تو ان لوگوں نے ایسا کیا۔ بہرحال یہ ان کی عقلی دلیل ہے، اور جو یہ لوگ قرآن سے دلیل دیتے ہیں، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ بات ہماری آگے آئے گی۔ قرآن مجید میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کر، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا نا، تو کیا کہا؟ اگر تجلی یہ پہاڑ پر ہوگی تو دیکھ پاؤ گے، ٹھہر سکتی ہے تجلی، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرے تو تم دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو اسی آیت میں ہے، اسی آیت میں یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 140 پر 3 میں ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت وعدہ کے وقت پر آئے، وقت مقرر پر، تو وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کیا، بات کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھ کو دکھاؤ،
مجھ کو دکھاؤ، انظر الیکا، میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو ان لوگوں نے اتنی سی دلیل دیا، معتزلہ نے اتنی سی آخر کا ٹکڑا لن ترانی کو لے لیا. لن ترانی، لن منے ہرگز نہیں، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں دیکھ سکتے یعنی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے مسئلہ وہاں ملا دیا کہ نہیں دیکھ سکتے یعنی ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ لن جو آتا ہے، لن عربی گرامر میں کہ نفی تاکید کے لیے آتا ہے. ایک ہوتا ہے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، دونوں فرق ہے. تو کہتے ہیں اور واقعی طور پر لن تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا ہمیشہ کی نفی کے لیے آتا ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ان لوگوں نے کہا ہمیشہ کی نفی کے لیے آتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ہمیشہ نفی کے لیے نہیں آتا ہے. اور قرآن سے ہم دلیل دیتے ہیں کہ ہمیشہ نفی کے لیے نہیں آتا ہے، ہمیشہ انکار کے لیے نہیں آتا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ یہ کہا ہے یہودیوں کے بارے میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 پر 4 اور 5 میں کہا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے پیغمبر ان کو کہیے اگر تمہارے لیے ہی جنت کا گھر ہے، آخرت کا گھر لوگوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، دوسرا نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان سے کہیے اگر دوسرے لوگوں کو نہیں، صرف تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، فتمنوا الموت، تو تم لوگ موت کی تمنا کرو. فتمنوا الموت، تم لوگ موت کی تمنا کرو، کیوں جی رہے ہو، مر جاؤ گے تو مل جائے گا گھر، موت کی تمنا کر دو. تو اللہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز یہ لوگ تمنا نہیں کریں گے. یہاں بھی لن ہے، دیکھیے یہاں بھی لن ہے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے، مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لن آ گیا قرآن مجید میں. دوسری جگہ سورہ الزخرف میں، سورہ الزخرف جو 40 پر 3ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 7 میں ہے، قیامت کے دن ظالم لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، پکاریں گے اے مالک، جہنم کے دروغہ کو، اے مالک کہو اپنے رب سے کہ ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہماری موت دے دے، ہماری موت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اور ان لوگوں کو، یہودیوں کو کہا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں. اور اس آیت میں بھی کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود ظالم ہیں. اور یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے مالک تم اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام ختم کر دے، ہماری موت دے دے، ہم جہنم سے چھٹکارا پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. وہاں بھی لن ہے تو وہاں لن استعمال ہوا، لیکن پھر قیامت کے دن کہیں گے نا کہ ہماری موت دے دو، موت دے دو. یہاں تو کہا اللہ تعالیٰ نے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لن ہمیشہ کی انکار کے لیے نہیں آتا ہے. تو یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کبھی بھی دیکھ ہی نہیں سکتا، ابھی نہیں دیکھ سکتے ہو، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہو، آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا. یہ ہے کچھ میں نے بہت اشارے سے اس پوائنٹ کو ذکر کیا. انشاءاللہ ہماری بات آگے آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اور صراط مستقیم کو سیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے، اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تیرا دیدار نصیب فرما اور اہل جنت میں ہمیں شمار فرما. ہماری غلطیوں کو چاہے صغیرہ ہو کبیرہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کر دے، معاف فرما دے اور ہمیں متقی، صالحین، نبیوں، شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.